يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں. لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حاصل رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے. خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم ہے، اتنے ہی دن کا حکم اس کے لیے ہے کہ تم
اگر پورے کر دو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو اور شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اے میرے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے بری ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھے پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی وہ یہ تھی کہ دوسروں کی دولت پر حسرت اور حسد کی نگاہ رکھنے سے پرہیز اور اجتناب کی صلاحیت خدا مجھے عطا کر دے۔ یہ عوام دعا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے مقام کو دیکھ کے حسد نہ کریں، ہم
दूसरों की दौलत को देखकर हसद ना करें। उम्मत हम हसद या जलन की जो सिफत हमारे समाज में पाई जाती है वो या किसी के माल को देखकर होती है या किसी के मकाम और रुतबे को देखने के बाद पैदा होती है। मसलन उनके यहाँ इतना पैसा है, हम करीब हैं, तो हम हसद करने लगते हैं और फिर हसद के नतीजे में कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा करें कि उनको जो है वो खुदा न करता कोई नुकसान पहुँचे या उनके इनकम के ज़राए हैं वो बंद हो सकें या इस तरीके के ख्यालात ज़हनी वसवसे हमारे दिलों में आते हैं। ज़्यादा इमाम जो है इस दुआ में परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार इस बुरी सिफत से हमें क्या करें, महफूज रखे। इसलिए ये ऐसी सिफत है कि इंसान ना चाहते हुए ऐसी चीज़ें इंसान के ज़हन में हुजूर करती हैं, आती हैं। ज़्यादा पहला नुकता ये है कि हसद से बचने की हमने दुआ की। दूसरी चीज़ नंबर 2 लिखे हैं, तकब्बुर जैसी सिफत हमारे अंदर ना आए। तकब्बुर और गुरूर भी एक ऐसी बुरी सिफत है कि जो इंसानों के अंदर पाई जाती है, यानी इंसान अगर के चले गुरूर करे, अपने को दूसरों से ऊंचा समझे कि हम सब कुछ हैं, दूसरे कुछ नहीं हैं। बात अब ये है कि कुछ है तो अकड़ रहे हैं, लेकिन बाद लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता है फिर भी उनके अंदर अकड़ने की सिफत पाई जाती है, तकब्बुर की सिफत पाई जाती है। ये ऐसी बुरी सिफत है कि जिसे परवरदिगार पसंद नहीं करता है। और रवायात में है कि जो इस सिफत के मुर्तकिब हैं, यानी तकब्बुर और गुरूर के मुर्तकिब हैं, क़यामत के मैदान में उनको चींटियों की शक्ल में महशूर किया जाएगा और फिर अहले महशर उन्हें रौंदते हुए चलेंगे, पैरों के नीचे उन्हें रौंदा जाएगा, इसलिए कि क्योंकि दुनिया में वो ज़मीन पर आकर के चलते थे, ज़मीन पर पैरों को मार के चलते थे कि हम दूसरों से क्या बहुत बड़े हैं। परवरदिगार ने क़यामत में चींटी की शक्ल में महशूर करेगा और दूसरे के कदमों में उन्हें रौंदा जाएगा। ये बुरी सिफत है। तीसरा नुक्ता इबादत में इखलास अता करेगा कि इज्तिमाई तौर पर इंसान अपनी तरबियत कर सके। इखलास एक अहम सिफत है, जो सिफत फजीलत है। इंसान को चाहिए कि इसे हर अमल में बाकी रखे। मैंने इसकी तरफ इशारा किया था कि कोई भी अमल जो है वो बगैर खुलूस के काबिल कबूल नहीं है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। उसके बाद इरशाद होता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को खल्क़ किया है ताकि हम इंसान को क्या कर सकें, आज़मा सकें। कैसे, किस चीज़ से? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम देख सकें कि उनके पास हुस्न अमल क्या है। हुस्न अमल कैसे बनता है, यानी एक अमल बेहतर से बेहतर कैसे बनता है, एक अमल खुलूस के जरिए से हुस्न अमल बन जाता है। परवरदिगार ने क्वांटिटी को मेयार नहीं बनाया, तादाद को मेयार नहीं बनाया, बल्कि परवरदिगार ने क्वालिटी को और कैफियत को मेयार बनाया है। हम नमाज कितनी रकअतें पढ़ जाते हैं ये मेयार नहीं है। मुमकिन है कि 2 रकअत नमाज में अगर खुलूस पैदा हो जाए, खुदा के लिए हो, तो वो काबिल कबूल हो जाए। आप देखें, अगरचे कोई ये हमारा मौजू गलत नहीं, लेकिन आप खुद आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करें कि जहाँ उनके अमल को देखें कि मसलन जंग करना, जिहाद करना भी इस्लाम का एक जुज़ है। तलवार चलाना, उस दौर में बड़े बड़े तलवार चलाने वाले मौजूद थे, 40-40 साल तक जंगें किया करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि एक ज़रबत अगर खुदा के लिए चलती है तो ज़रबत अली यौम ख़ंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन। एक ज़रबत इबादत सक़लैन पर क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। ये कैसे हो गया, ये खुलूस की बुनियाद पर। यानी हम जो काम अंजाम दें, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो कोई खैर हो, चाहे वो आज़ादारी हो, चाहे वो क्लास हो, कोई भी काम हो, अगर उसमें खुलूस पैदा हो जाए तो वो अमल परवरदिगार की बारगाह में काबिल कबूल हो जाता है। लेकिन अगर खुलूस ना हो, रियाकारी हो, दूसरों को दिखाने के लिए हो, तो फिर वो अमल काबिल कबूल नहीं होता। तो उसके बाद आप देखें बरतरी तलबी से इज्तिनाब, यानी अपने बड़ेपन से परहेज करें, बड़ेपन बनने से
परहेज करें, हम अपने को बड़ा ना दिखाएं। ये भी बुरी सिफत है कि आप हर जगह सोचें कि बस हम ही हैं खानदान में पूरे। इस तरीके से हम दूसरों के साथ मिलें कि ऐसा लगे कि बस मेरे अलावा कोई नहीं है, यानी हमारा हुक्म चलना चाहिए। ये सिफत इंसान के अंदर पाई जाती है, बुरी सिफत है, जिससे ईमान दुआ कर रहे हैं परवरदिगार इससे हमें दूर रखे, परहेज करें इससे हम। पांचवी चीज, दूसरों के हुकूक पामाल होने से बचें। ये बहुत ही अहम है, लेकिन दो तरह के हुकूक हैं, एक हुकूक इलाही है, हुकूकुल्लाह है, और दूसरा हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह में से इबादतें हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, खुम्स है। ये वो इबादतें हैं कि अगर इसमें कोई कमी कास्ती रह जाए तो परवरदिगार हमें माफ कर देता है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में कमी रह जाए तो जब तक कि वो बंदा हमें माफ नहीं कर देगा उस वक्त तक परवरदिगार हमें माफ करने वाला नहीं है। दूसरों के हुकूक को हम पामाल ना करें। अगर हम पर कोई हक है, हमने किसी से कर्ज लिया है, या हमें जो है किसी को देना है, या मिरास है, या जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आम इंसानों से ताल्लुक रखती हैं, चाहे वो वक्त हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई दूसरी चीज हो, अगर दूसरों का उस पर हक है और हम तसल्लुत कर रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उसे पामाल ना करें, उसकी हिफाजत करें, उसे उस तक पहुंचाएं। ये भी अहम चीज है जिसकी तरफ इमाम हमें तवज्जो दिलाते हैं। उसके बाद छठी सिफत बुरी सिफत है जिसे इसराफ कहा जाता है। इसराफ यानी बर्बाद करना। कुरान करीम कहता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुस्रिफू, लेकिन इसराफ ना करो, हम ज़ाया ना करें। आज माह रमज़ान का महीना चल रहा है, नेमतें हैं, मुसलसल अफ्तारी और ये सारी चीजें जलाए घरों में, लेकिन बार बार देखने को मिलता है ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसराफ, बर्बाद हो जाती हैं, फेंक दी जाती हैं, या रज़ादारी के मौके पर तबर्रुआत को देखा जाता है, फेंका जा रहा है। इन चीजों से भी हमें क्या करना चाहिए, परहेज करना। अगर हमारे खाने से ज्यादा है तो हम कोशिश करें कि वक्त पर उन अफराद को दे दें कि जो इससे महरूम है। हमारे महल्ले में, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में मुमकिन है ऐसे अफराद होते हैं जिनके यहाँ ये चीजें नसीब नहीं होती, ज़्यादा कोशिश करें कि उन तक वक्त से पहले पहुँचा दें। ये नहीं कि खराब होने के बाद में नहीं, कोशिश करें पहले अगर हम देखें कि हमारे पास इजाफी है तो हम उन तक पहुँचा दें। इससे बेहतर है कि हम उनको क्या करें, ज़ाया करें, बर्बाद करें, फेंकें, या जानवरों को तो इससे पहले इंसानों को जो भूखे हैं उन तक हम कोशिश करें पहुँचाएं। इसराफ ना करें। इसराफ खाने का भी हो सकता है, इसराफ पैसे का भी हो सकता है। यानी कोई चीज़ मसलन फर्ज करिए जो काम हमारा 100 रुपये में बनने वाला है, हम बिला वजह उसको 500 रुपये बर्बाद करें, ये भी इसराफ है। जिस काम में हमें 1 घंटा लगने वाला है हम उसमें 5 घंटे सर्व करें, ये वक्त का इसराफ है। वक्त की बर्बादी भी नहीं करनी है हमको, पैसे को भी बचाना है और वक्त को भी बचाना है। वक्त की क्या है, कीमत है, उसका भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है उस पर। इसी तरीके से आप जिम्मेदारियों का एहसास, ये मैं हेडिकेटिंग डाल रहा हूँ क्योंकि वक्त का है ज़्यादा। आप देखिए ये इमाम ने, यानी चौथे इमाम ने इन चीज़ों की तरफ इस दुआ में हमारे हमें तवज्जो दिया है, वरना ये सब दुआएं कौन करता है, दुआ में इन सब चीज़ों का तस्करा कौन करता है, लेकिन इमाम बता रहे हैं कि इन चीज़ों पर भी तवज्जो दी जाए, परवरदिगार से दुआ की जाए कि ये सिफतें जो बुरी सिफतें वो हमसे दूर हो और जो अच्छी सिफतें हैं उनसे हम क्या हो, नसीब हो। जिम्मेदारियों का एहसास, अगर हम घर के जिम्मेदार हैं, हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, स्कूल में हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस में हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां हैं, सही, जहाँ जिस शोबे में, जिस सेक्शन में भी हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, हम कोशिश करें उसे पूरा करें। काम चोरी ना होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि मतलब जो काम किया जाए उसे हम पूरा ना करें, दूसरों के हवाले कर दें, या उसको सही तरीके से हम उसे अंजाम न दें। जो जिम्मेदारी हमको दी जाए कोशिश करें उसे पूरा करें, ये इमाम ने दुआ किया। इसी तरीके से रिश्तेदारों के दरमियान दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कोशिश, यानी सिले रहम। एक सवाल है मोहम्मद सिले रहम, और इसी के मुकाबले में दूसरी सिफत है कत्ए रहम। ये भी नाम आपने सुना होगा। सिले रहम का क्या मतलब है और कत्ए रहम का क्या मतलब है? सिले रहम यानी जो खानदान वाले हैं, घर वाले हैं, जो फैमिली वाले हैं, उनसे मोहब्बत, मिलना जुलना बरकरार रखा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो मसलन
فرض کریے جو ہے اما سے 2 گھنٹہ روز باتیں کریے صلہ رحمی، 2 گھنٹہ روزانہ بات کرنا صلہ رحمی نہیں ہے۔ اصل صلہ رحمی کا معیار کیا ہے؟ میں چھوٹی سی بات آپ کے خدمت پیش کروں، غور سے اسے سنیں کہ صلہ رحمی کیا ہے، یعنی صلہ رحمی کا صحیح مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ صلہ رحمی کا صحیح مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا رات میں مثلا فرض یہ 2 بجے اٹھ کے اگر ایک ماں اپنے بیٹے کو کال کرنا چاہے تو بغیر کسی جھجک کے وہ کال کر لے۔ اس کا مطلب یہ اگر اس کے اندر خوف اور ڈر نہ پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا صلہ رحمی پر پورا اتر رہا ہے۔ لیکن اگر ماں کے دل میں یہ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی نیند خراب ہو جائے، غصہ نہ کرے، اگر ماں کے ذہن میں یہ بات آ گئی اس کا مطلب بیٹے کی طرف سے کوئی کمی ہے ماں، اس لیے کہ ماں کیا کر رہی ہے؟ اسی کے برعکس یعنی ایک بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، یعنی وہ رشتے کو جس کے درمیان صلہ رحمی ہمیں کرنا ہے، ہم بلا جھجک جب ہمیں وقت پڑے تو ہم اسے رابطہ کر سکیں، ہمارے اندر خوف پیدا نہ ہو۔ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی فلاں کو فون کر لو تو ماں ڈر رہی ہے، نہیں بیٹا اس کو ناراض ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بیٹا ناراض ہوتا ہے ماں کے اوپر تبھی بھی ماں ڈر رہی ہے، اس کا مطلب صلہ رحمی پوری طریقے سے ادا نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ماں کو ڈرنا نہیں ہے، ایک بھائی اور بہن کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ایک بہن کو رات کو 3 بجے کام پڑ رہا ہے تو اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے بھائی سے وہ کہہ سکے، اگر نہیں کہہ پا رہی ہے اس کا مطلب بھائی کے اندر کمی ہے کہ اس نے اپنے رابطے کو ایسا رکھا ہے کہ بہن اس کی ڈر نہیں یہ بات کرتے ہوئے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ آپ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بات کریے، ہو سکتا ہے 1 مہینہ بات نہ ہو، لیکن جب وقت پڑ جائے تو نہ خوف ہو، نہ ڈر ہو، نہ جھجک ہو، بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کے سامنے اپنی ضرورت رکھ سکے، اپنی بات کو پیش کر سکے، کال کر سکے، بات کر سکے، یہ ہے اصلی محبت۔ یعنی ہم ایک آپسی محبت کا ایسا رشتہ قائم کریں کہ کسی طرح کی جھجک نہ پائی جاتی ہو، رشتوں میں تکلف نہ پایا جاتا ہو، ڈر اور خوف نہ پایا جاتا ہو۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ماں خیال کرے کہ نہیں اس ٹائم میں ہم صبح کر لیں گے، وہ ایک الگ مقصد ہے، لیکن اگر کام پڑ رہا ہے اور اس کے بعد کر رہی ہے اس کا مطلب بیٹے کی طرف سے کمی ہے۔ یا وہ رشتے کہ جو خونی رشتے ہیں جس کے اندر صلہ رحمی کے لیے کہا گیا ہے، وہ سارے رشتوں کے اندر ایسے ہی ماحول ہونا چاہیے، ایسی محبت کا ماحول ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ قطع رحم اسی کے برعکس، یعنی اگر ہم ان رشتوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں اور وہ اس بات سے ڈرتے ہوں کہ اگر ہم کال کریں یا بات کریں یا ہم اپنی ضرورت کو پیش کریں تو ممکن ہے وہ ناراض ہو، یہ قطع رحم۔ صلہ رحم اور قطع رحم بہت ہی اہم چیز ہے جو ہمارے سماج میں ہونا چاہیے، یعنی صلہ رحم ہونا چاہیے اور قطع رحم سے دور ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے بہت سی اعمال ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، انہی میں سے ایک قطع رحم ہے کہ جو انسان قطع رحم کرتا ہے، روایات میں ہے کہ فشار قبر ایسے انسان کو ہوتا ہے، فشار قبر، کہ جو ان رشتوں کے درمیان صحیح محبت قائم نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو فشار قبر ہوتا ہے۔ پیغمبر کے صحابی ہیں، خود پیغمبر ان کی تشریح میں جا رہے ہیں، لیکن ان کی قبر پر عذاب نہیں ہو رہا اس لیے کہ وہ اپنی یعنی گھر والی اہلیہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں تو ان کے اوپر عذاب نہیں ہو، یعنی کیا مطلب یعنی صلہ رحم ان کے اندر نہیں پایا جاتا، لہذا ان کے اوپر کیا ہے عذاب نہیں ہوگا۔ ایسے افراد کے اوپر کہ جو صلہ رحم سے دور ہیں، قطع رحم کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو ترک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا، ظلم کا مقابلہ کرنا، صحیح ظلم کے خلاف آپ معلوم ہے ابھی ماہ رمضان کا آخری جمعہ اسے روزہ القدس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں یہ وہ کون سا دن ہے؟ یہ ظلم کے خلاف صدائے احتجاج کے مظلوموں کی حمایت کرنا، پوری دنیا میں خصوصاً فلسطین کے لیے رہبر کبیر نے یہ دن معین کیا تھا کہ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم کیا کریں؟ آواز جتنا بھی انسان کے لیے ممکن ہو، ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جا کے تلوار ہی چلائی جائے،
مثلا اگر ایک خاتون ہے وہ جہاد نہیں کر سکتی، میدان جنگ میں نہیں جا سکتی، تو ایسے شجاع اور سورما پیدا کر سکتی ہے جو میدان جنگ میں جائے۔ ہر انسان اپنی اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے یعنی ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، احتجاج کرے۔ اور پھر اسی طریقے سے امام نے مختلف چیزوں کے لیے دعا کی، جیسے میں کو پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ نیک نیتی، نیک نیتی کیا ہے؟ نیک کا مفہوم کیا ہے؟ خدا نیک نیتی پر جزا دیتا ہے، لیکن بری نیت پر اس وقت سزا نہیں دیتا جب تک عملی جامہ نہ پہنی۔ خدا کا لطف ہے کہ انسان جب نیک کام انجام دیتا ہے تو پروردگار فوراً اسے اجر دے دیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک سزا نہیں دیتا کہ جب تک انسان اس کام کو انجام نہ دے دے۔ لیکن اسی کے برخلاف کار خیر کا اگر انسان ارادہ کر لیتا ہے، صرف ارادہ کر لیتا ہے، تو پروردگار اس کی نیکی کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ مثلا آپ ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی صرف کلاس کے دوران آپ مثلا فرض کر لیے، ارادہ کر لیے کہ کل کی کلاس میں مثلا ہماری طرف سے شربت تقسیم ہوگا، صحیح؟ اگر ہوگا تو شربت تقسیم۔ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے صرف، تو اس کی جزا جو ہے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ لیکن اگر برائی کا کوئی انسان ارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا کہ جب تک کہ وہ انسان کام کو انجام نہ دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس نے مجھ سے دوری رکھی اس کو نیکی سے بدلہ دے سکتے۔ ہمارے سماج میں کیا ہے، اگر کسی انسان بیچارہ کچھ شادی کے موقع پر بھول گیا، کسی نے کسی رشتہ دار کو کارڈ نہیں دیا، تو اب اگر ہمارے یہاں 4 شادیاں ہوں گی تو 4 شادی میں کارڈ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاں شادی میں انہوں نے کارڈ نہیں دیے۔ یعنی یہ دوری کون بنا رہا ہے؟ اب ہم بناتے ہیں دوری۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو ختم کر کے آپس میں ملنا جلنا قائم رہے، اب کارڈ کو چھوڑیے، افطاری بھی نہیں جائے گی، مجلس کا تبرک بھی نہیں جائے گا۔ یعنی یہ سلسلہ ہو سکتا ہے مثلاً 12 نسلیں چلے، اولاد مجھے پتا کہ افطاری کیوں نہیں جاتی، تو ہو سکتا ہے پتا بھی نہ پائے کہ کیوں نہیں جاتی، یہاں شروع سے چلا آیا ہے، ان کے یہاں نہیں جاتی ہے۔ چاہے اس کا ریزن پتا چلا ہے تو وہی ہوگا کہ شادی میں کارڈ نہیں دیا جاتا۔ یہ دوریاں بنتی چلی جاتی ہیں۔ امام دعا کر رہے ہیں، امام دعا کر رہے ہیں ایسی بری صفت کے خلاف کہ جس نے مجھ سے دوری رکھی اس کو میں نیکی سے کیا کر سکوں؟ بدلہ دے سکوں۔ اگر بالفرض اس نے کسی بنیاد پر ہمیں نہیں دیا تو ہم آگے بڑھ کے ملیں، تاکہ یہ تعلقات ہمیشہ کیا ہے؟ قائم رہیں۔ یہ محبت کا ماحول ہمارے سماج میں قائم رہے۔ ہم دوریاں بڑھائیں نہیں بلکہ دوریوں کو کیا کریں؟ ختم کریں۔ ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے۔ اگر سامنے والا برائیاں کر رہا ہے، دور ہو رہا ہے، تو ہم اپنے سینے کو چوڑا کریں اور نیک نیتی کے ساتھ اس سے کیا کریں؟ ملیں اور اس محبت کو آپس میں کیا کریں؟ قائم کریں۔ جس نے مجھ کو محروم رکھا اس کے ساتھ بخشش کریں۔ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں لیکن کتنا عظیم مفہوم ہے۔ اگر ہم کسی کے یہاں مانگنے چلے جائیں کہ بھائی پیسوں کی ضرورت ہو سکتا ہے اس کے یہاں مشکل ہو، اس وقت ہم کو نہ دے، تو آپ ہم کیا کرتے ہیں؟ قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ لیکن امام اس کی طرف توجہ دلا ہے، جس نے مجھ کو محروم رکھا اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ بخشش کریں، نہ یہ کہ اس کے رابطے کو ختم کر دیں۔ اگر اس نے نہیں دیا تو نہیں دیا، لیکن ہم اس سے کیا کریں؟ ایسا یعنی اپنے کو نہ بنائے کہ ہم اسے نہ دیں بلکہ اسے عطا کریں، بخشش اس کو جو ہے وہ قائم ہو۔ جس نے قطع رابطہ کیا اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑوں۔ جن لوگوں نے قطع رحم کیا، اگر انہوں نے قطع رحم کر دیا ہے تو ہم قطع رحم نہ کریں بلکہ ہم صلہ رحم کے ذریعے سے اس قطع رحم کو کیا کریں؟ ختم کریں۔ یہ نکات ہیں اسی کے یعنی دعا کے اس کے دعا مکارم اللہ۔ جس نے میری غیبت کی اس کا اچھے نام سے تذکرہ کرو۔ غیبت کتنی بری صفت ہے انسان کی کہ جو ہم لوگ جو ہے کتنی غیبت کرتے ہیں، دن بھر میں ہم لوگوں کو خود احساس نہیں ہوتا۔ غیبت یعنی کسی انسان کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے
اس کی برائی کرنا یا سامنے برائی کرنا، یہ غیبت کہلاتی ہے کہ جو بہت ہی بڑی بری صفت ہے. اس کے لیے مختلف احادیث ہے، بات نہیں کہ ان کو بیان کروں، آپ سب سنتے رہتے ہیں اس سلسلے سے. لہٰذا امام نے یہ کہا کہ جو غیبت کی، جس نے بھی میری غیبت کی، یعنی اگر کسی نے مجھے برا بھلا کہا، کسی نے مجھے برے القاب سے یاد کیا، تو میں یہ بجائے اس کے کہ اس کا بدلہ لوں اور اسے بھی برا بھلا کروں، بلکہ اس کو کیا کروں، اس کو اچھے نام سے تذکرہ کروں، یعنی اس کا ذکر خیر کروں، اس کی تعریفیں کروں، اس کے بارے میں بیان کروں. یہ ایک امام ہمیں توجہ دلا رہے ہیں ان جو اچھی اور بری صفتوں کی طرف کہ ہمیں یہ ساری چیزیں زندگی میں ہونا چاہیے. جس نے نیکی کی اس کا شکر گزار، برائی کے مقابل میں جشن خوشی کرو. اگر کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس برائی کو کیا کریں، بھول جائیں، اسے یاد نہ رکھیں. یہ ہے دعائے مقارب الاخلاق. ہمارا ہمیں اس دعا کی جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے کہ پروردگار بھی ہمیں ان صفات سے کیا کرے، متصف کرے. اور ماہ رمضان کو خصوصاً تاکید کی گئی ہے، 2-3 دن جو بھی بچے ہیں دعا میں کتابوں کی ہے، کوشش کریں اس کی تلاوت کریں. سوال کریں حضور لاسٹ پوائنٹ ریپیٹ کر دیں. جی لاسٹ والا پوائنٹ ریپیٹ کریں. لاسٹ پوائنٹ، جس نے نیکی کی اس کا شکر گزار بنوں اور برائی کے مقابل میں جشن خوشی کروں. یعنی برائی کو نظر انداز کرو، اگنور کرو. یعنی کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو ہم اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، بلکہ کیا کریں، اس کو نظر انداز کریں. تم برے ہو تو ہم تو نہیں نہ ہو سکتے. تمہارے اندر یہ بری صفت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر یہ صفت پائی نہیں جاتی. ہم اظہار کریں کہ تم برے ہو، اگر تو ہم برے نہیں ہو جائیں گے. ہم اپنے اخلاق کو پیش کریں. تو اس کے بعد میں وہ صحیفے سجادیہ کہ جس کے بارے میں نے بیان کیا، جس کی یہ دعا کی دعا اللہ. پھر پورے صحیفے سجادیہ کے بہت سارے مطالب ہیں کہ جن کو میں صرف بیٹھ کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. کچھ تکراری ہیں جو میں نے کل بیان کیے روش شناسی میں، اس میں وہی چیزیں آ گئی، لکھ لیجیے اس کو، میں اس کو بیان کروں گا. صحیفے سجادیہ سب سے پہلے یہ کہ صحیفے سجادیہ کے اندر 54 دعائیں 54 کتنی ہیں؟ 54 دعائیں. اس کو نوٹ کر لیجیے. کہتے ہیں کہ یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جو جس کے مطالب جو ہیں بے نظیر ہیں. یہ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کے نام نوٹ کریے. نمبر 1 انجیل اہل بیت. نام لکھیے، صحیفے سجادیہ کے نام ایڈی کریے. صحیفے سجادیہ کے نام میں لکھا دیتا ہوں گیا. نام یہ نکالیے. نمبر 1 انجیل، انجیل اہل بیت، انجیل اہل بیت. یہ لقب اور نام ہے صحیفے سجادیہ کا. صحیح، یہ اہم کتاب ہے. دوسرا زبور آل محمد. یعنی جس طریقے سے آسمانی کتابیں انجیل اور زبور کی اہمیت ہے، بالکل اسی طریقے سے صحیفے سجادیہ کو اہمیت دی گئی ہے کہ انجیل اہل بیت کی انجیل اگر کوئی ہے تو وہ ہے صحیفے سجادیہ، یا اہل بیت کی زبور کوئی ہے تو وہ ہے صحیفے سجادیہ. نمبر 3 اخت القرآن. اخت القرآن نہیں لکھنا تو لکھیے اخت القرآن. اخت القرآن، اخت کہتے ہیں بہن کو. کسے کہتے ہیں؟ بہن کو. یعنی قرآن کی
बहन। सहीफे सज्जादिया कुरान की ये नाम है सहीफे सज्जादिया के लिए, याद कर लीजिएगा, बाद में ना कहिएगा नहीं होता। सहीफे सज्जादिया असर जो मनबा था उसमें तकरीबन पहले जो दुआएं थी वो थी 75। कितनी थी? 75। कहते हैं ज़माना गुजरने के साथ साथ क्योंकि बहरहाल वो दौर आज की तरह नहीं था कि फोटोकॉपी कर लिया और मेल कर दिया और ये कर दिया कि वो महफूज हो जाए। नुस्खे बर्दारी होती थी, लोग एक से लिख के दूसरे में लिखते थे तो कुछ कागजात गुम हो जाते थे। तो इस तरीके से तकरीबन 21 दुआएं क्या हो गई? गुम हो गई, जो नहीं पहुंची हम तक। पहले के नुस्खे में कितनी थी? 75। 21 कहीं गुम हो गई। इस वक्त कितनी है? 54। मुतवक्किल बिन हारून बल्खी जो सहाबी हैं छठे इमाम के, किसके? छठे इमाम हारून नहीं सॉरी मुतवक्किल बिन हारून वो वाले मुतवक्किल नहीं जो खलीफा था, वो नहीं, सहाबी हैं इमाम के। मुतवक्किल बिन हारून बल्खी जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और शागिर्द हैं। सहीफे सज्जादिया के मतून को यहिया बिन ज़ैद इब्न अली से दरियाफ्त किया और इमाम से मुलाकात के मौके पर इमाम की खिदमत में पेश किया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने उसको इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के नुस्खे से मिलाया और उसके बाद उसको रवायत किया। यहिया बिन ज़ैद कौन थे? जनाब ज़ैद कौन थे? जनाब ज़ैद चौथे इमाम के बेटे थे, जनाब ज़ैद शहीद, नाम सुना है? ज़ैद शहीद के बेटे हैं यहिया। ज़ैद शहीद के बेटे हैं यहिया, यानी चौथे इमाम के कौन हुए? पोते हुए, है ना? चौथे इमाम के पोते हुए। इनके पास ये नुस्खा पहुंचा, किसके पास? यहिया बिन ज़ैद के पास। और फिर इन्होंने किसे दिया? छठे इमाम, ठीक है, छठे इमाम को दिया। चौथे इमाम के बाद छठे इमाम को नुस्खा दिया। और एक नुस्खा खुद छठे इमाम के पास पहले से मौजूद था, उसको दोनों को मिलाया तो दोनों क्या था? सेम था। यानी जो यहिया बिन ज़ैद के पास था और जो छठे इमाम के पास था वो दोनों क्या थे? सेम थे, उसमें दोनों में फर्क नहीं था। ये यही सहीफे सज्जादिया दुआओं का मजमूआ। मुतवक्किल का बयान है कि ज़ैद इब्न अली इब्न हुसैन की शहादत के बाद मेरी मुलाकात उनके फर्जंद यहिया बिन ज़ैद से भी, उन्होंने मुझसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खैरियत दरियाफ्त की। मैंने जवाब दिया खैरियत से। यहिया ने सवाल किया मेरे बारे में, अंजाम के बारे में मुझसे सुना है? मैंने जवाब दिया जी। फरमाया कि आपको बिदात में लटका दिया जाएगा। ये खबर दी गई थी कि जनाब ज़ैद के बेटे जनाब यहिया को भी क्या कर दिया जाएगा? कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा से उनको ये खौफ हुआ कि अगर हमें कत्ल कर दिया गया तो ये नुस्खा जो मेरे पास है अपने दादा का, ये कहीं ज़ाया ना हो जाए। लिहाजा इन्होंने मुतवक्किल बिन हारून को ये नुस्खा दे दिया। ये कह के दिया कि कहीं मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे कत्ल के बाद ये नुस्खा क्या हो जाए? गायब हो जाए, गुम हो जाए। दुश्मन लगे रहते थे उस वक्त। आपको मालूम है एक एक हदीस की हिफाजत असहाब कैसे करते थे? अपनी जान की बाजी लगा देते थे ताकि ये हदीस मासूमीन की हम तक पहुँच जाए। हम बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, आज नेट पे सर्च कर लेते हैं, अल्लामा गूगल पे देख लेते हैं, सही? वरना उस दौर में ये सब नहीं था। उस दौर में एक एक हदीस की हिफाजत करना बहुत सख्त हुआ करता था। उस वक्त असहाब बहुत मेहनत से इनकी हिफाजत किया करते थे। लिहाजा ये नुस्खा उन्होंने किसको दिया? फिर मुतवक्किल को। मुतवक्किल ने लाके दिया छठे इमाम को। खैर उसके बाद आप देखें सहीफे सज्जादिया के सिलसिले में इस्कंदरिया के मुफ्ती तंतावी कहते हैं कि जब इनको काहिरा में भेजा तो जनाब तंतावी ने हदिया दरियाफ्त करने के बाद आयतुल्लाह मराशी ने इसको भेजा था, जो मर्जा थे वक्त के, उन्होंने सहीफे सज्जादिया भेजा था। कहाँ? तंतावी को, मिस्र में, इजिप्ट में। वो कहते हैं कि जिसमें अल्फाज पाए जाते हैं ये हमारी बदबख्ती है कि हम अब तक इस गिरा तक इल्मी और मीरास से क्या थे? बेखबर थे। यानी जब सहीफे सज्जादिया का वो मुताला करते हैं तो कहते हैं कि अब तक जो है हम इतनी बेहतरीन किताब से क्या थे? बेखबर थे। हमको पता नहीं था कि हमारे पास इतनी बेहतरीन किताब मौजूद है। उन्होंने कहा था शायद हम भी इससे क्या है? बेखबर है और इसकी तिलावत नहीं करते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए? तिलावत करना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे सहीफे सज्जादियों को जमा किया गया। सहीफे कामिला, सहीफे
खामिसा सादिसा साबिया, ये सारी पूरी लिस्ट है कि बाद वालों ने उलमा ने इनको जमा किया अलग अलग तरीके से, लेकिन जो आज हमारे पास मौजूद है उसमें 54 दुआएं हैं कि जिसमें इमाम की जानिब से मंजूर दुआएं पाई जाती हैं। अब आप जो है वो हेडिंग लगाइए जल्दी से ताकि मैं लिखा सकूँ, वक्त मेरे पास बहुत ही कम है। आप लिखिए अहमियत दुआ। लिखा अहमियत दुआ। नंबर 1, लुत्फ़ खुदा का जरिया, लुत्फ़ खुदा का जरिया, लुत्फ़ खुदा का जरिया। ठीक है, थोड़ा तेज कलम चलाइए तो बेहतर होगा। नंबर 2, बंदे को खुदा से नज़दीक करती है, बंदे को खुदा से नज़दीक करती है, यानी कौन कौन? दुआ, भूल न जाइएगा। नंबर 3, बंदे को उसकी हैसियत सिखाती है, बंदे को उसकी हैसियत सिखाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इंसान जब दुआ करता है तो इंसान एहसास करता है कि हम खुदा के सामने कुछ नहीं हैं, और जब दुआ नहीं करता वो तो क्या करने लगता है? अकड़ने लगता है। इसीलिए कहा गया कि दुआ करो ताकि हम अपनी औकात में रहें। गोया अपने लफ्ज़ों में मैं कहूँ ताकि इंसान अपनी औकात में रहे, इंसान को उसकी हैसियत सिखाती है। नंबर 4, खुदा से नज़दीक होने का बेहतरीन जरिया। लिखो, लिख रहे हो? मोबाइल में लिख रहे हो? खुदा से नज़दीक होने का बेहतरीन जरिया। लिख लिया? नंबर पता नहीं कौन सा, 5, सबसे पसंदीदा अमल, सबसे पसंदीदा अमल कौन? दुआ। नंबर 6, 7 जो भी लिखिए, इबादत में सबसे अफजल अमल, इबादत में सबसे अफजल अमल, इबादत में सबसे अफजल अमल हो गया कौन? नजात की चाबी, कामयाबी का खजाना, नजात की चाबी, कामयाबी का खजाना, नजात की चाबी, कामयाबी का खजाना कौन? दुआ। बलाओं से नजात देती है, बलाओं से नजात देती है कौन? तो हेडिंग डालिए, दूसरी हेडिंग जल्दी से, शरायत कबूलियत, शरायत कबूलियत यानी दुआ के कबूल होने के शर्त। ठीक है, अपने लफ्जों में लिख दीजिएगा, शरायत कबूलियत, शरायत कबूलियत। ठीक है, यानी कंडीशन। नंबर 1, खुलूस। देखिए नंबर 1, खुलूस। नंबर 2, ईमान और अमल सालेह, ईमान और अमल सालेह, ईमान और अमल सालेह। नंबर 3, नाउम्मीदी से परहेज, नाउम्मीदी से परहेज, यानी जब दुआ करे तो नाउम्मीद ना हो, दुआ कर भी रहे दिल में ये भी है कि ये तो पूरी नहीं होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करें, अगर दुआ कर रहे हैं तो बिल्कुल यकीन रखें कि ये दुआ हमारी पूरी होगी, मतलब पहले से डाउन हो जाए बंदा तो ये अल्लाह में सोचेंगे तो पहले से डाउन है। सही, क्या करना चाहिए? उम्मीद रखें, ना उम्मीद हो। हेडिंग डालिए, आदाब दुआ, आदाब दुआ, आदाब दुआ। आदाब यानी तरीका, सलीका। ठीक है, नंबर एक डाला
خدا سے کی جائے، کسی اور سے نہ کی جائے۔ دعا کس سے ہوتی ہے؟ نمبر 2، خدا کی معرفت کے ساتھ ہو، خدا کی معرفت کے ساتھ ہو، یعنی ہم پہچانتے ہوں خدا کو، خدا کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ ہر عبادت میں خدا کی معرفت اثر انداز ہے۔ ایک وہ نماز جو خدا کی معرفت کے ساتھ پڑھی جائے، اور ایک وہ نمازیں کہ جو بغیر معرفت کے ہوں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ کی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم جس سے مانگ رہے ہوں اس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پھر کیسے مانگیں گے؟ صحیح؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ بڑا آدمی دے دے گا، دل میں یہ چیز ہوتی ہے تبھی تو مانگتے ہیں۔ کوئی سرس کرتے کی چیز تو نہیں مانگنے لگتے ہیں۔ صحیح؟ معرفت ہونی چاہیے۔ نمبر 3، آغاز بسم اللہ سے ہو۔ آغاز یعنی سٹارٹنگ کس سے ہونا چاہیے؟ ایک بار کی نہیں شروع ہو جانا چاہیے مولا کر دے دو، بسم اللہ کر لو بابو، نہیں کرو گے؟ آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ سے۔ نمبر 4، حمد و ثنا کے ساتھ، یعنی اللہ میاں کی تعریف، تھوڑا بہت تعریف وارف کر کے بھی دعا مانگیے، ایک بار کی شروع نہ ہو جائیے۔ حمد و ثنا کے ساتھ، یعنی حمد و ثنا یعنی تعریف، ٹھیک ہے؟ نمبر پتہ نہیں کون سا، 5، محمد آل محمد پر صلوات۔ کل میں نے بتا چکا ہوں اس کے بارے میں، ہے نا؟ کیا مثال دی تھی؟ کیپسول، ویری گڈ، صحیح، کیپسول، صلوات کیپسول کا کام کرتی ہے۔ نمبر 6، دل کی آمادگی کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ، دل آمادہ ہو، چلتے پھرتے سوتے جاگتے نہیں، نیند میں مولا یہ دے دو، ایسے نہیں۔ دل کیا ہونا چاہیے؟ ریڈی ہونا چاہیے، آمادہ ہونا چاہیے دعا کے لیے۔ پتہ تو چلے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو اس میں تھا اس میں بھی ہے، قبولیت کا یقین، قبولیت کا یقین، معلوم ہو، یقین رکھیں کہ اللہ بھی ہماری کیا کریں گے؟ دعا قبول کریں گے، دعا سنیں گے، قبول کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر ڈال دیجیے گا خود سے، 8، گناہوں کا اعتراف، گناہوں کا اعتراف، پروردگار کی بارگاہ میں اقرار کریں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن پھر بھی تو میری سن لے، اس لیے کہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ کتنے گناہ ایسے کہ جس پر پردہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ ورنہ ہر انسان اپنے نفس میں جھانک کے دیکھے کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنے گناہ کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، لیکن پروردگار کا رحم و کرم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو مخفی رکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ لیکن جب پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آکڑ کے نہیں آئے، بلکہ اعتراف کریں، خدایا میں نے گناہ کیے ہیں، ہم سے لرزشیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی امید تجھ سے ہی لگاتے ہیں، تو ہی رحمان و رحیم ہے، تو گناہ کو بھی معاف کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ میری دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ طلب پر اصرار، طلب پر اصرار، طلب پر اصرار، یعنی بار بار، ایک دن مانگ کے پیچھے نہ آ جائے، مغرب میں مانگی تھی صبح تک ملا ہی نہیں کچھ، اللہ کے راتب دے دیتے، یہ نہیں، بار بار دعا کریے، ہو سکتا ہے اللہ کو رحمت ہے پھر دے دے آپ کو۔ سب سے پہلے دعا، سب سے پہلے دعا، یعنی دیکھیے
بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اسباب، مثلا انسان مریض ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ جائیے ڈاکٹر کے یہاں دکھائیے، ٹھیک، لیکن اس ڈاکٹر کو دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کریں پروردگار سے کہ پروردگار آپ کو کیا کرے، شفا دے دے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے ساری دنیا چھان آئے، لندن تک کے دکھایا ہے، امریکہ تک کے دکھایا ہے، آخر میں جب دیکھا کہ اب تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب بیٹھ کے جو ہے 1,000 دے کے جو ہے طلاب سے جو ہے تسبیح پڑھوا رہے ہیں۔ تو سوچئے گا یعنی کیا مطلب، یعنی لاسٹ اسٹیج میں کیا کریں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، پہلے کا خدا یاد نہیں تھا، آخر میں جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تب دعا یاد آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو بھی دکھائیے اور دعا بھی کیجیے پروردگار سے۔ آخری، ہاتھوں کو بلند کرنا، یعنی دعا کرتے وقت ہاتھ کو کیا کریں، بلند کریں، جی ہاتھوں کو بلند کریں۔ تو یہ جو نکات تھے آپ کے اس صحیفہ سجادیہ کے یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ہم نے ابھی آپ کو دکھائیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو چوتھے ایوان نے جن کی رعایت کی ہے اپنی دعاؤں، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ان سب چیزوں کا خیال کیا، ان سب چیزوں کا سلیقہ سکھایا ہمیں کہ جب ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں تو کیسے کریں۔ یہ سارے نکات جو ابھی آپ کو بتائے، ان کے ہر کے ذیل میں احادیث، روایات، تفصیلات موجود ہیں، لیکن وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، کلاس بھی آپ کا آخری ہے، لہٰذا میں نے ہیڈنگ دکھا دیا ہے، آپ خود اس کی وضاحت کر لیجیے گا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے دعائیں کیسے مانگی اور ہم کو کیسے دعا مانگنا ہے، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے بہترین، ہم ان کی اتباع کریں، پیروی کریں اور انہوں نے جو سلیقہ سکھایا ہے اس پر عمل کریں۔ اور ماہ رمضان جو ہے وہ چل رہا ہے اور آخری مراحل میں ہے، پروردگار ہم سب کے نیک اعمال، عبادات، نمازیں، تلاوت قرآن، روزوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے، اور اب بھی جو گناہ جو معافی سے رہ گئے ہیں، پروردگار جاتے جاتے ماہ رمضان کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، سب کو اعمال قبیحہ سے بچنے اور اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ماہ رمضان کے جاتے ہوئے عید کے طور پر ہماری عیدی یہ ہو کہ ہم سب کے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل اور یہ بھی بہرحال اہم دعا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ماہ اس روزے کے بعد یہ وقت جو بہرحال بیٹھے آپ یہاں پر وقت دیا دین کے لیے، امام کے نام پر آپ آئے، کلاس میں آپ نے سب نے شرکت کی، قابل قدر تھے آپ لوگ، پروردگار آپ سب کی محنتوں کو، مشقتوں کو اور ان جو ہے وہ جو بھی آپ نے زحمتیں کی انہیں قبول فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو امتحانات میں بہترین نمبر سے کامیاب کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اسٹوڈنٹ کلاس میں درس جو ہو رہا ہے اس سے متعلق سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج کی کلاس انشاءاللہ ٹھیک 8:15 بجے سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ لاسٹ کلاس ہے، ریویژن کلاس ہے، اس میں آپ جو بھی ڈاؤٹس ہیں کوشچن پوچھ سکتے ہیں، پورے مہینے منتھ میں جو بھی درس ہوئے ہیں اس سے متعلق جو بھی ڈاؤٹس ہیں ریلیٹڈ کوشچن کر سکتے ہیں۔ ابھی آج جو دعا کا ٹاپک چل رہا ہے اس سے متعلق اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ پرچی پہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں یا مائک کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ Boy.
السلام علیکم. سوال ہے کہ جو شخص جو خون سے نکالا جاتا ہے، جو شخص خون نکالتا ہے وہ خون سے کیسے دینا چاہیے؟ خمس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سہم امام اور دوسرا سہم سادہ. مثلا ہمارے پاس 100 روپے ہیں تو 100 روپے میں 20 روپے خمس ملے گا، 10 روپے سہم امام ہوں گے، 10 روپے سہم سادہ ہوں گے. سہم سادہ سید رقم ہے اور جو آدھا ہے سہم امام ہے یہ نائب امام جو بیعت کے وقت میں مرجع تقریر ہے، نائب امام ہے، ان کو دیا جاتا ہے یا انہوں نے جن اداروں کو جس بھی جہاں انہوں نے اجازت دی ہو ان اداروں کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اجازت نامہ ہے یا نہیں ہے. آپ ہمیں کر کے نہ دیں، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح جگہ پہنچائیں. ہر انسان مانگنے پر آپ نہ دے دیجیے ہاں یہ لوگ دے دینا، نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں دے رہے ہیں، اس کے پاس اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور صاحب صاحب آپ کو اختیار ہے جو آپ کے خاندان میں سید غریب ضرورت مند ہیں آپ دے دیں. وہ سوال ہے کہ اخت قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اخت قرآن تو قرآن کی بہن سبھی جگہ رکھ دو. ایک رتبہ دیا گیا ہے اہمیت کے اعتبار سے. جیسے قرآن کی اہمیت ہے ویسے سجاریہ کی کیا ہے اہمیت ہے. جیسے بھائی کی اہمیت کے ساتھ ساتھ بہن کی اہمیت ہوتی ہے، ویسے سجاریہ کی ایک اہمیت اور ہے. اسٹوڈنٹس کی گزارش ہے کہ کلاس چل رہا ہے، آپ لوگ شرکت نوش کرائیں، کوشش کریں کہ کلاس کو کلاس کی طرح رکھیں. استاد کو چیزیں بیان کر رہے ہیں اور ان کا وقت بھی کافی ہے اور ان کی باتیں بھی ہیں، لہٰذا اس کی طرف توجہ دیں. خاص طور سے بھی ہمارے پاس ایک مہمان آئے تھے یونٹی کالج سے اور ان کے پاس کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. میں گزار جناب قاضی صاحب سے کہ میری آواز سن رہے ہو تشریف لائیں اور جو بھی اعلانات ہیں وہ آپ بچوں کے سامنے کر سکتے ہیں. کلاس کا ریگولر بنائے رکھیں، سائلنس مینٹین رکھیں اور محترم قاضی صاحب جو بھی بیان کریں ہیں اس کو غور سے سنیں. السلام علیکم. ابھی میرا کچھ بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ یونٹی کالج سے ہی ہیں، تو اس لیے ان کو ٹیوشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بقیہ لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں نہیں جانتے ان کو بتانے کے لیے صرف یہ کہ میں یونٹی کالج کے ITI سیکشن سے ہوں. بہت اچھا لگا یہاں آ کر کے کہ یہاں پر ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کو بہت اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں. جیسا کہ مولانا بتا رہے تھے دعا کر رہے ہیں، بہت دعا کرتا ہے. دیکھیے مولانا نے جس طریقے سے بتایا ہے، میں تو ایک بہت ہی ادنا سا ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، میں اس کے اوپر تو نہیں بتا. لیکن دعا انسان کرتا ہے جب کسی سے مانگتا ہے تو اس امید کے ساتھ ہی مانگتا ہے کہ یہ کو مل جائے گا. لیکن اگر مانگنے والے زیادہ بچے ہوں اور دینے والی چیز کم ہو تو کس کو دی جاتی ہے؟ اس میں سے جو سب سے ڈسپلن، سب سے باصلاحیت، سب سے پسندیدہ ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز اسی کو دی جاتی ہے. یعنی آپ کو اپنی صلاحیت امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو چیز عطا کی جائے. دعا بھی مانگتے ہیں تو بہت زیادہ ٹاپک ہے، اس سے نہ بتاتے ہوئے اس میں نہ جاتے ہوئے، لیکن دعا کے لیے بھی آپ کو اپنے میں صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. علم کے کئی مدارس ہیں. ایک علم الادیان ہوتا ہے اور ایک علم الابدان ہوتا ہے. دین کے سلسلے میں معلومات کر رہے ہیں، لیکن دین کی صرف معلومات، اگر ہم دین کی معلومات حاصل کرنے کے بعد بھی یہیں پر رک جائیں
تو آگے ہمیں ضرورت ہے خدا نہ خاصہ کسی کی طبیعت خراب ہوئی ہم کس سے پوچھیں گے دعائیں بے شک اس کا بہت بڑا وسیلہ ہے کیونکہ جیسا بھی مولانا نے بتایا کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی لی جاتی ہے یعنی دوا بھی لینا تو کیا ہم نے وہ صلاحیت ہے میں یہاں پر آپ لوگوں سے اتنی سی بات زیادہ وقت نہ لیتے کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ کافی کیسے بیٹھے ہوئے اور اچھا طریقہ آپ لوگ سنتے رہیں گے بہت اچھی چیز آپ لوگوں نے حاصل کی ہے میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ علم دین اور علم دنیا دونوں حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہم امام مہدی علیہ السلام کے سپاہی اور ایک ان کے خادم کی حیثیت سے ہمیں تمام تر صلاحیات ہونا ضروری ہے اب علم کی بات آ جاتی ہے تو قرآن مجید واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے کے برابر ہو سکتا ہے بے شک جاننے والا آپ کے سامنے ممبر پر بلند ہوتا ہے صاحب علم ہے تو اس کو عزت ملتی ہے احترام ملتا ہے اور جو صاحب علم نہیں ہے وہ سامنے کہیں کو بیٹھا نظر آتا ہے سامنے ہی آپ کی نظر آ رہا ہے کہ علم کے مدارج کیا تو یہ صرف علم دین کی بات نہیں ہے سب ادیان کی بات ہے سب دین کی بات ہے آپ لوگ یہ تو حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے میں ہنر پیدا کریں ہنر کیا ہے ہنر وہ ہے کہ جو آپ کو مانگنے والے کے بجائے دینے والا بناتا ہے آپ کے پاس ہنر نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات ہو جائے مثال کے طور کے اوپر ماشاءاللہ سے لیڈیز کافی زیادہ ہے کہ اس لیے انسان لیڈیز کے حساب سے دیکھ کی جائے کہ مثال کے طور کے اوپر میں ہماری شرٹ کا بٹن اگر ٹوٹ گیا اور ہمیں بٹن ٹاکنا نہیں آتا تو ہم کسی سے مانگیں گے پلیز ہمارا یہ بٹن ٹاک اور اگر نہیں ٹکا تو ہم وہ پھٹی ہوئی شرٹ پہن کے چلیں یعنی عزت ہماری نیلام ہو جائے اور اگر ہم کو وہ کرنا آتا ہے بولنا آتا ہے تو ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہماری عزت نیلام نہیں ہوگی ہم اپنی عزت کو کور کریں ہنر بہت سی چیزیں ہیں تو کوئی بھی ایسا ہنر کہ جو ہم کو خود کفیل بنا سکے خود کفیل بنانے کے معنی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ اپنا روزگار حاصل بہت سی چیزیں ہیں ایک سلوات بھیجے گا محمد والے تو ہنر حاصل کرنے کی بات ہو رہی تھی ہمارا یونٹی کالج جو ہے جو عام طور سے لوگ جانتے ہیں یونٹی کالج کو یونٹی کالج کی حیثیت سے یہاں نرسری سے لے کر کے اور 12 تک کی پڑھائی کی جاتی ہے صرف اتنا ہی اکثر لوگ جانتے ہیں یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ یونٹی میں ہنر سکھایا جاتا ہے اور اس کے لیے یونٹی کا ITI ہے ITI میں بہت سے ٹریڈ ہیں بہت سی چیزوں کا ہنر سکھایا جاتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ اس میں سے ہنر حاصل کریں اور پھر ماننے والے کے بجائے ہنر حاصل کرنے کے بجائے بات خود کفیل بن سکیں یعنی آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے اپنی کفالت کر سکیں اپنے گھر والوں کا سپورٹ کر سکیں جس میں لڑکوں کے لیے بہت سے ٹریڈ ہیں جس میں ڈاکٹر ہے کام کا نقشہ بنانے والے بجلی کا کام سکھانے والے RAC یعنی بریک واش وغیرہ کرنے والے اس کے علاوہ کمپیوٹر کے بہت سے کورسز ہیں لڑکیوں کے لیے سلائی کڑھائی کا سیونگ ٹیکنالوجی کا بھی ہے اور فیشن ٹیکنالوجی کا بھی ہے اور بیوٹیشین کا اس طرح کے بہت سے کورسز ہیں جو آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق بنانے کے لیے لہٰذا آپ کوشش یہی کریں کہ آپ کو علم کے ساتھ میں
हुनर भी हासिल करें, ताकि आप आगे चल के किसी से मांगने वाले बनने के बजाय लोगों को देने वाले तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आदिल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बेशक सेल्फ पेमेंट करें और इंशाल्लाह यही कोशिश है हमारी कि जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको दीन और दुनिया दोनों बेहतरीन तरीके से हासिल हो जाए। तो दीन भी हमें एक है कि बेहतरीन इल्म हासिल करें और दुनिया में भी आगे बढ़े, ताकि जो पहचाने कि ये हैं वो जो अहले बैत के चाहने वाले हैं। तो जब हम अच्छा स्किल्स होंगे हमारे पास तो इंशाल्लाह हम दुनिया को भी दिखा सकते हैं कि हम अहले बैत के बेशक आने वाले हैं और हर इल्म आकर अहले बैत के दर से जुड़ जाता है। एग्जाम के हवाले से जो ऐलान किए थे उसको दोबारा समझना है कि कल लास्ट क्लास है, रिविजन क्लास है, क्वेश्चन आंसर आप लोग पूछ सकते हैं कल। और परसों एग्जाम है आपका 28 रमजान को 8:15 रिपोर्टिंग टाइम है।